بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کا اہتمام۔ نمازوں کی مجموعی اہمیت اور فضیلت کے علاوہ ہر نماز کی بعض اپنی خصوصیات بھی ہیں جو اسے باقی نمازوں سے ممتاز کرتی ہے، خاص طور سے فجر کی نماز کے بہت زیادہ فضائل۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ فجر کی نماز میں نظر نہیں آتی۔ ہر بڑی چھوٹی مسجد میں یہی صورتحال ہے۔ گھروں میں بھی جو خواتین عشاء، مغرب، عصر، ظہر کی نمازیں جس اہتمام کے ساتھ پڑھتی ہیں، فجر کی نماز میں وہ اہتمام نہیں۔ اکثر خواتین کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے۔ مردوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو دن کی باقی 4 نمازیں قضا نہیں پڑھتے لیکن فجر کی نماز قضا کر دیتے، اور جماعت تو اکثر کی نکل ہی جاتی ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جن کو فجر کی 1 رکعت یا قاعدہ اخیرہ مشکل سے ملتا ہے۔ یہ ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ حالانکہ جس طرح 4 نمازوں کو قضا کرنا یا شرعی عذر کے بغیر 4 نمازوں کی جماعت چھوڑ دینا جائز نہیں، اسی طرح فجر کی نماز کو قضا کرنا اور فجر کی جماعت بھی عذر شرعی کے بغیر چھوڑ دینا جائز نہیں۔ ویسے تو مرد حضرات اور خواتین میں نماز فجر میں یہ کوتاہی سال کے 12 مہینوں میں پائی جاتی ہے، لیکن موسم گرما میں یہ کوتاہی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ فجر کی نماز کے وقت نیند اور غفلت کا وقت فجر کی نماز کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے، اور یہی نیند، غفلت اور سستی عام طور پر نماز فجر میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب رحمت ہے کہ جس عمل میں ذرا سی مشقت ہوتی ہے وہاں اس عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں اور اس کے زیادہ اہتمام کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ چونکہ نماز فجر میں دوسری نمازوں کی بنسبت زیادہ مشقت ہے، اس لیے اس کے فضائل اور ثواب بھی زیادہ ہیں اور چھوڑنے پر وعیدیں بھی زیادہ ہیں۔ آئندہ نماز فجر کے چند فضائل اور اس کے چھوڑنے پر چند وعیدیں قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اقوال اور احوال کی روشنی میں ذکر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اس کی عظمت کے سلسلے میں بعض علماء نے لکھا ہے، یہ وہ عظیم الشان نماز ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی، جس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت ادا کیا جب آپ جنت سے دنیا میں تشریف لائے۔ نمبر 2، یہی وہ نماز ہے جس کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور بعض حضرات نے فجر کی نماز مراد لی ہے۔ اللہ کا قسم کھانا اس کی اہمیت اور فضیلت پر دال ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کی حاضری۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یاد رکھو فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ اس جگہ لفظ قرآن بول کر نماز مراد لی گئی ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت نماز کا اہم جز ہے۔ اکثر ائمہ تفسیر نے یہی معنی لکھے ہیں۔ اس سے پہلے لدلوک الشمس الی غسق اللیل میں 4 نمازوں کا بیان ہے، اور اب وقرآن الفجر میں 5ویں نماز فجر کا بیان ہے۔ اس کو الگ کر کے بیان کرنے میں اس نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور مجمع حاضر ہوتا ہے، اس کا مطلب اکثر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ صبح کی نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رات اور دن کے فرشتے آگے پیچھے باری باری تمہارے درمیان آتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہیں۔ نماز فجر اور نماز عصر میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات میں تمہارے ساتھ رہے وہ آسمان میں اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے دریافت کرتا ہے
حالانکہ وہ بندوں کو ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز میں مشغول تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے جب بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ فائدہ: فرشتے عصر اور فجر دونوں نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن آیت کریمہ میں خاص طور سے فجر کے وقت کی حاضری کا ذکر اس لیے فرمایا کہ نماز فجر میں نیند چھوڑ کر حاضر ہونا نفسوں پر دشوار ہوتا ہے۔ بندوں کو بتا دیا کہ نیند چھوڑو اور وہاں حاضر ہو جاؤ جہاں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے اجتماع کی برکت کے نتیجے میں حفاظت کے علاوہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، نیک بننے کو دل چاہتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اچھے اچھے کام کرنے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ لہذا جس طرح نیک لوگوں کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کی صحبت اور ان کی برکت سے بھی نیک اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دن اچھا گزرے اور دن بھر نیک کاموں میں لگے رہیں اور گناہوں سے بچے رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں اور اس کو باجماعت ادا کریں تاکہ سارے دن اس کی برکات ہمیں حاصل رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز کا خصوصی اہتمام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔